मौलाना दुर्वेश मीर कुतुबुद्दीन चिश्ती की 60 साल मिली व दीनी खिदमत का एतराफ़ करते हुए जामे दारुल हुदा में उन्हें तहनीत पेश की गई। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि उलमा इकराम की खिदमत का उनकी ज़िंदगी में एतराफ़ करना एक अच्छी रिवायत है। उन्होंने दारुल हुदा की दीनी खिदमत की भी सिताइश की। सदर मजलिस ने कहा कि मदरसे हमारे नौजवानों को दीनी तालीम से आरास्ता करने में अहम हिस्सा अदा कर रहे हैं। इस मदरसे से कई हुफ़ाज़, आलिम और मुफ्ती निकले हैं और ये दीन की सबसे बड़ी खिदमत है। इस जलसे एतराफ़ में शहर के उलमा, मशाकिन और अकाबरीन की बड़ी तादाद शरीक थी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शनसीम बदस्सी फरमा हज़रत मीर कुतुबुद्दीन अली चिश्ती साहब, प्रोफेसर डॉक्टर सैयद जहांगीर साहब, मेरे भाई जनाब पीर साबिर साहब, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, खादिम कुरान हाफिज अब्दुल गनी साहब, सैयद मुजाहिद अली साहब, मौलाना अतीकुर रहमान साहब रशादी, मुफ्ती यूसुफ खान कासमी साहब, मौलाना मुबीन कासमी साहब, मौलाना सैयद निजामुद्दीन साहब, मौलाना सैयद नूरुद्दीन साहब। मैं सबसे पहले आज के इस एतराफ़ खिदमत के इस्तक़बालिया कमेटी के अरकान या मुंतज़मीन को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस बात को महसूस किया कि हज़रत मीर कुतुबुद्दीन अली चिश्ती साहब की ज़िंदगी में ही उनको खराज अक़ीदत पेश किया जाए। वरना अक्सर ये होता है कि लोगों के इस दुनिया से चले जाने के बाद एक रस्मी तौर पर लोग याद करते हैं। ये बेहतरीन कदम उठाया गया, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं इस मदरसे को, जामिया अनवारुल हुदा मदरसे को पिछले 27 साल से देख रहा हूँ। जब पहली मर्तबा जब मैं हल्क़े असम्बली की आवाम ने अल्लाह के फजलो करम से मुझे यहाँ पर रुकन असम्बली बहैसियत रुकन असम्बली मुंतखब किया, और उस वक्त हल्क़े असम्बली चार मीनार बहुत बड़ा असम्बली हल्का था, बल्कि उस वक्त के आंध्र प्रदेश में दूसरा बड़ा असम्बली हल्का था खैरताबाद के बाद। तो उस जमाने में लोग जानते हैं कि हैदराबाद में काफ़ी इंतशार था और काफ़ी एक मुख्तलिफ दौर था, बड़े इम्तिहान का दौर था मेरे लिए भी। मगर उस वक्त इस मदरसे के जिम्मेदारों ने यह तय किया कि नहीं, हम सरजमीन हैदराबाद में इंतशार और निफाक की कैफियत को ख़त्म करेंगे, हम इत्तेहाद की फिजाओं को उजागर करेंगे, इत्तेहाद को मजबूत करेंगे और कौम और मिल्लत को इंतशार से बचाएंगे। और उस वक्त उस हालात में यहाँ पर मैंने चिश्ती साहब को देखा कि कैसे बुर्दबारी के साथ और बहादुरी के साथ उन्होंने कहा कि नहीं, हम यहाँ पर इंतशार की कैफियत को बर्पा होने नहीं देंगे, बल्कि आपके तमाम फर्जंद उस वक्त 94 मेरे ख्याल से सितंबर या अक्टूबर का महीना था। तो मैं यहाँ पर नया नया था, बरतानिया से तालीम हासिल करके आया था, जिसको आप बोल सकते हैं कि फ्रेश था, मैं एकदम ही पुख्ता नहीं हुआ था, अभी भी नहीं हुआ हूँ। तो उस वक्त हजरत से मेरी मुलाकात हुई थी और आप भी थे, और यहाँ पर नारी की दावत हुई थी। हाँ, अभी और उससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ नारी गर्म थी, हालात गर्म नहीं थे, मगर जब उस वक्त सियासी हालात बहुत ज्यादा ही गर्म थे, उल्टे अंदाज में थे। मगर उसके बाद से जो नहारी में खाया तो हमेशा हम यही बोलते थे कि हजरत कब आना है हमको। तो मगर ये इत्तेफाक नहीं हुआ, बहुत कम हो गया।
تو ہمارے حصے کی ابھی نہاری باقی ہے یہاں پر. مگر بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے اس مدرسے میں یہاں کے تمام ذمہ داروں کو بڑی محنت کرتے دیکھا, بڑی جستجو کرتے دیکھا, بڑی قربانیاں دیتے ہوئے دیکھا, بڑی تکالیف اٹھاتے ہوئے دیکھا, اور خود چشتی صاحب کو میں بذات خود دیکھا کہ کیسا اس مدرسے کو اٹھانے کے لیے, یہاں پر اساتذہ کے لیے, یہاں کے طلباء کے لیے, ان کو کیسے یہاں پر حافظ قرآن بنایا جائے, عالم دین بنایا جائے, ان کو مفتی بنایا جائے. بڑی محنت, بڑی جستجو کی. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی اس مدرسے کی در و دیوار کو اگر اللہ زبان دے گا تو وہ پکار پکار کر کہیں گے کہ اس مدرسے کے در و دیوار میں چشتی صاحب کے نہ صرف آنسواں ہیں بلکہ ان کی محنت اور ایثار اور قربانی ہے. تو میں حضرت کو مبارکباد دیتا ہوں, ان کے فرزندوں کو بھی, اور اس مدرسے سے جڑے ہوئے تمام ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک بہترین اقدام اٹھایا. اور سپاس نامہ میں پڑھ رہا تھا, بڑی خوشی کی بات ہے, مجھے نہیں معلوم تھا کہ حضرت کی صدارت میں دارالعلوم بھینسا اور بیت العلوم کاغذ نگر بھی الحمدللہ قائم عمل میں لایا گیا. اور کاغذ نگر تو تلنگانہ کا سب سے پسماندہ علاقہ ہے, بہت پسماندہ علاقہ ہے, دور بھی بہت ہے, اور وہاں پر بیت العلوم کاغذ نگر کام کرنا. اور پھر الحمدللہ میں تو شاہین نگر میں جو انگلش میڈیم کا معیاری اسکول شاہین ماڈل اسکول سے کھلا گیا تھا, میں خود وہاں پر موجود تھا. تو الحمدللہ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی, اور پھر ٹوئنکل اسٹار اسکول بھی جو چند سال پہلے قائم کیا گیا, یہاں پر معیاری تعلیم دی جا رہی ہے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو حافظ قرآن یہاں پر ہو کر نکلتے ہیں, تو اگر کوئی ہماری بیٹی حافظ قرآن ہوتی ہے تو چشتی صاحب کی طرف سے ان کو ایک سلائی مشین دی جاتی ہے. اگر کوئی لڑکا حافظ قرآن ہوتا ہے تو اس کو نقد انعام دیا جاتا ہے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ مدرسوں کو اس موجودہ فتنوں کے دور میں اور مضبوط کرنا ضروری ہے, کیونکہ لوگ دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں. اور بہت سے نوجوانوں میں خاص طور سے یہ سوالات شیطان ان کے دل و دماغ میں ڈال رہا ہے کہ کیا خدا ہے, یہ بھی نہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان مدرسوں کو ہم کو اور اپنے رشتوں کو اس سے مضبوط کرنا ہے. ان مدرسوں کو چلانے والوں کو ہماری پوری تائید, ہماری پوری مدد ان کو کرنا ہے, تاکہ یہ جو موجودہ دور میں جس طریقے کے فتنے ہیں, یہی ہماری اصلی خلا ہمارا یہ ہے. ان خلوں کو ہم کو مضبوط رکھنا ہے, اس کی بنیادوں کو مضبوط رکھنا ہے, تاکہ جو لوگ ملک میں یا ہمارے معاشرے میں فتنے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دین سے دوری پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم ایسی طاقتوں کو زیادہ آگے بڑھنے نہ دیں. اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس فنکشن میں آنے کا مجھے موقع ملا. میں تو صرف اللہ سے دعا کرتا تھا اور کرتا رہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قطب الدین علی چشتی صاحب کو اللہ صحت دے, اور صحت کے ساتھ ان کی عمر دراز فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح کے مدرسوں کو, اس طرح کے جو اسکول قائم کیے گئے, اس کو اللہ اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ ان مدرسوں کو صبح قیامت تک آباد اور شاداب رکھے. اور جس سلسلے چشتیہ سے آپ کو نسبت ہے, مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان مدرسوں سے یقیناً لوگ فیضیاب ہوتے آئے ہیں, حفاظ بنے ہیں, مفتی بنے ہیں, عالم دین بنے ہیں, اور نہ صرف تلنگانہ بلکہ ملک کے کونے کونے میں جا کر علم کی شمع کو روشن کر رہے ہیں, لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے ان کو اس پہ قریب لا رہے ہیں. تو میں مبارکباد دیتا ہوں ان کے تمام لائق فرزندوں کو, اور ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں. اور یقیناً میں اور ہماری مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ داران ہمیشہ چشتی صاحب کے ساتھ تھے اور انشاءاللہ رہیں گے. اور بحیثیت ایک مجلس کے سپاہی کے میں آپ کے چشتی صاحب کا, ان کے ذمہ داروں کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا کہ سال کے 12 مہینے یا 5 سال لوگ کہاں رہتے, کیسے مشکلات اور تکلیف میں اس مدرسے کو چلاتے ہیں, مگر جب پولنگ کا دن آتا
تو وہ ایک بہت بڑا احسان قوم اور ملت پر لوگ کرتے ہیں اور ٹھہر کر یہاں پر لوگوں کو صحیح راہ دکھاتے ہیں. میں اس کا بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو میرا قرض حسنہ ہے آپ اس کو یقیناً عنقریب میں آپ ادا کر دیں گے. ہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو وہ بھی اعتراف خدمات کا حصہ ہونا چاہیے. تو چشتی صاحب کو بہت بہت مبارکباد. اللہ آپ کو صحت دے. اللہ آپ کے کوششوں کو آپ جو ایک چراغ یہاں پر آپ جلائے, جو بنیاد یہاں پر قائم کیے, اللہ اس کو آباد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.